مگر وہ ان کو تازگی دے گئے ہیں۔ دوستو، یہ تھے حافظ محمد معراج صاحب، جو اپنی نعت پاک سے ہم سامعین کو مستفید فرما رہے تھے۔ دوستو، ہمارا یہ پروگرام بہت ہی مختصر ہے، اس کو زیادہ لمبا کرنا مناسب بھی نہیں ہے، تو آئیے میں بغیر کسی تقریر کے دعوت اسٹیج دے رہا ہوں ایک ایسے عالم کو جس نے گاؤں میں رہ کر گاؤں کی خدمت کا جذبہ جس کے دل کے اندر موجزن ہے۔ دوستو، سماج کی بگڑی ہوئی صورتحال نے ہمیں ذلت و رسوائی کی گہری جال میں پھینک دیا ہے۔ ہمارا رہن سہن، ہمارا طریقہ آج غیروں سے پیش کرتا ہے۔ تو آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں مولانا و مفتی محمد طارق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر صرف پردہ بیان کرتا ہوں۔ وہ چالو رکھ دو گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا ہے، جہاں پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا ہے۔ داؤد والوں نے بتایا بزبانِ جرأت، داؤد والوں نے بتایا بزبانِ جرأت، زندگی کیا ہے؟ تمنائے شہادت کرنا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ تمنائے شہادت کرنا ہے۔ اس نے جو لفظ سرِ سینہ صحرا لکھا، اس نے جو لفظ سرِ سینہ صحرا لکھا، مل سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا۔ اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر، اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خود سے اپنے صحابہ قصیدہ لکھا۔ میرے محترم اور بزرگوں، ہمارے تمام بڑے بھائی بزرگوں اور ہمارے خصوصی جو ہمارے بھائی انہوں نے اس کا انتظام کیا ہے، کمیٹی والے ہیں،
اگرچہ وہ معصوم بچے ہیں لیکن اس کا اور تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سبھی کو اس طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ دینی کاموں کو اچھے انداز میں انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ پروگرام اگر یوں کہہ لیا جائے کہ ہمارے باپ دادا کی یادگار ہے اس گاؤں کے لحاظ سے تو بچا نہ ہوگا۔ یہ ہمارا مدرسہ بہت ہی قدیم اور پرانا مدرسہ ہے، بہت ہی ہمارے گاؤں کے مدرسوں کا سمجھ لو ابا کا درجہ رہتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں اور جو مدرسے ہیں ان سب مدرسوں کے ابا کا درجہ رہتا ہے۔ آج بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے اور اس پروگرام میں 4 طلبہ اور طالبات نے قرآن مجید بھی نظر مکمل کیا ہے، جس کا انعام بھی آپ حضرات کے سامنے تقسیم کیا جائے گا۔ تو اسی ختم قرآن کے متعلق اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حقیر ناچیز تبصرہ کا تقسیم کی زبان سے کچھ ایسی اللہ رب العزت باتیں نکلوا دے جن باتوں پر ہم سب کا عمل کرنا آسان ہو جائے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو رخصت ہوتے وقت یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور پوری امت اس میں مخاطب کی کہ تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کل قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے شامل ہوگا، یعنی حوض کوثر پر ہم سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اور سب سے پہلی چیز ہمارے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن ویسی لازوال کتاب ہے، ویسی مقدس و پاکیزہ کتاب ہے جس کے پڑھنے میں مزہ ہے، جس کے سننے میں مزہ ہے، جس کی آواز میں کشش ہے، جس کی ہر طریقے سے اگر اس کے پڑھنے مزہ، اس کے سننے مزہ، اس کی تلاوت میں مزہ، اگر اسے بار بار پڑھا جائے تب بھی اتنا مزہ، سنا جائے تب بھی وہی مزہ۔ اس کتاب کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن جو چاشنی، جو حلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس میں رکھی ہے وہ کسی کتاب میں نہیں۔ ان دیگر کتابیں قرآن مجید کے علاوہ اگر کوئی کتاب کو پڑھتا ہے 1-2 بار پڑھنے کے بعد اسے مزہ نہیں آتا، لیکن قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی حلاوت اور ایسی مٹھاس اور ایسا مزہ رکھا ہے کہ بار بار اگر پڑھے تو اس کا من نہیں ہوتا۔ تورات، زبور، انجیل اور ان کے علاوہ اور بہت سے صحیفے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمائے، لیکن ان کے نزول کا انداز الگ ہے، ان کے نازل کرنے کا، ان کے اتارنے کا ایک طریقہ الگ ہے۔ تورات کو اتارا تو حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وہ ہے گول اور چلے جانے تمہیں تورات ملے گی۔ اسی طریقے سے انجیل اتارا تاکہ انجیل ملے گی، زبور ملے گی، یعنی پیغمبر علیہ السلام کو یہ چیز عطا کی گئی پورا مقام پر، لیکن قرآن مقدس ایک ایسی برکت والی کتاب ہے جہاں پر جیسی ضرورت ہوئی وہاں پر قرآن
ہمارے نبی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں تو قرآن غار حرا میں اتر رہا ہے. ہمارے نبی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں تو قرآن مکے میں اتر رہا ہے. ہمارے نبی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہے تو قرآن وہاں اتر رہا ہے. ہمارے نبی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہے تو قرآن بدر میں اتر رہا ہے. ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں ہے تو قرآن غزوہ خندق میں اتر رہا ہے. ہمارے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ہے تو قرآن غزوہ احد میں اتر رہا ہے. حتیٰ کہ ہمارے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر ہے تو قرآن بستر پر اتر رہا ہے. یہ قرآن ایسی بابرکت کتاب 23 سال کی قلیل مدت میں تھوڑا تھوڑا قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اتارا. دوستو اس قرآن سے جو لگ گیا اس کا مقام والا ہو گیا. قرآن کے بھی مثال جس کی اس کے نسبت جڑ گئی اللہ نے اس کو مقام بلند کیا. قرآن ایک ناطق ہے. قرآن خود کہتا ہے. قرآن بولنے والا ہے. قرآن سے پوچھو قرآن خود کہے گا. قرآن سے پوچھو قرآن تجھے کس کو اتارنے والا ہے. قرآن سے قرآن کو بتا تجھے کون لانے والا ہے. قرآن خود کہتا ہے نزل به نزل اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتارا ہے. قرآن سے پوچھو کس تجھ کو کون لے کے آیا ہے تو قرآن خود کہتا ہے مجھے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے. قرآن سے پوچھو قرآن تو کس پر اترا ہے تو قرآن خود بولتا ہے اے لوگوں مجھے آقا تیرے محمد عربی تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا. تو دوستو جب قرآن اتنی بابرکت چیز ہے اور قرآن کے اندر اتنی حلاوت ہے مٹھاس ہے اتنی چاشنی ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ قرآن سے ہم اپنا رشتہ جوڑیں. قرآن سے اپنا ناطہ جوڑیں. قرآن سے ہم اپنی لو لگائیں. اور وہ کب ہوگا جب قرآن سے کو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں گے اور پڑھیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا گیا کہ قرآن کیا چیز ہے بتائیے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 90,000 مسائل میں نے قرآن سے حفظ کیے. 90,000 قرآن سے مسائل حفظ کیے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے معلوم کیا کہ قرآن کیا ہے قرآن بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ ہزاروں مسائل قرآن سے لکھے ہیں اور جن پر 4 جلدیں مکمل ہو گئی ہیں لیکن لفظ قرآن کا معنی مکمل نہیں. اللہ اکبر. امام غزالی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن بتائیے قرآن کیا چیز ہے تو امام غزالی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ قرآن اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے. 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے. 8 سال کا بچہ قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے. اور اتنا مشکل ہے کہ قرآن کے معنی اور اس کی تفاسیر لکھنے میں مفسرین نے ایک ایسے سمندر میں بہت دنوں سے آج سے 1400 سال پہلے سے گوتا لگاتے آ رہے ہیں. اس پہ تفسیروں پہ تفسیر لکھے آ رہے ہیں لیکن ان کے بھی موتیوں کو نہیں پائے. اتنی بابرکت. اس کا ہم رشتہ کیسے جوڑیں گے؟ آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خود اگر پڑھے ہیں
تو اس کو پڑھیں، اور اس پر بھی نہیں اگر ہو سکتا تو یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اس قرآن جیسی عظیم الشان دولت ہے، اس دولت کو اپنے بچوں کے سینوں میں محفوظ کریں، حافظ بنائیں۔ اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ضرور کرا دیں، انہیں قرآن کی اچھی طریقے سے تعلیم دے دیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کو اپنے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جو علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اتنی جانکاری تو ہر مسلمان پر فرض ہے جس سے صحیح اور غلط کے اندر فرق کی تمیز ہو جائے، حق و باطل کے اندر فرق کا اسے طریقہ معلوم ہو جائے۔ دوستو، یہ قرآن کو ہم پڑھیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو بغیر سمجھے نہیں پڑے تو کیا مطلب ہے؟ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، ان سے بھی کسی نے پوچھا یہ امام بتائیے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی زیارت ہوئی، اور زیارت میں اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا کہ اللہ تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے معلوم کیا اللہ سمجھ کر پڑھنے سے زیادہ تجھے پسند ہے یا بنا سمجھے اگر کوئی یوں ہی پڑھتا ہے بہت زیادہ پسند ہے؟ تو فرمایا کہ فہمن وکانا بنا پڑھنے، سمجھ کر پڑھے گا بغیر سمجھے پڑھے، مجھے قرآن کا پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی اتنی بشارتیں ہمارے قرآن کے پڑھنے پر ہیں۔ دوستو، ہم پر ایک ضروری ذمہ بنتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کی جو شروعات کریں، صبح جب اٹھیں فجر کی نماز کے بعد اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ جب دوستو یہ ہمارے گھروں کا طور و طریق ہو جائے گا، یہ دستور ہوگا، تو دوستو ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ جو ہم معاملہ کرتے ہیں کہ گھروں میں برکتیں نہیں، ہم کماتے کماتے تھکے گئے، پریشان ہوئے، مولانا صاحب دیکھیے ہمارے گھر میں کچھ ہو گیا کیا؟ اب جس مولانا کے پاس جائیں گے یا پیر فقیر کے پاس جائیں گے تو آج کل تو 100% ہی دھندا ہے۔ کوئی گلاس سے دیکھے گا، کوئی کسی طریقے سے دیکھے گا۔ اب جو جس کا دھندا ہے وہ اپنے دھندے کی وقات کو خراب نہیں کرے گا، وہ تو پورا بھاگ لگا گے تو بتا ہی دے گا آپ کے گھر میں بہت پکا کرا ہے، بہت سخت جادو کر رہا ہے۔ کوئی جگہ کالا جادو ہے، اس کے کاٹنے میں اتنا پیسہ لگا۔ اب جو کہہ رہے ہیں برکت نہیں ہو رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی، اب برکت بے برکت کی آواز شروع ہو گئی۔ اب انہیں اتنا لمبا بتا دیا خرچہ 10,000 روپے خرچ ہے، اب پورے گھر کی بندش ہوگی، چیزیں کشی ہوگی، اور اپنے گھر پہ وظیفہ بھی کا ویٹ بھی کرنا پڑے گا۔ اتنا لمبا چوڑا بتایا وظیفہ کہ آپ بھی حیران ہو گئے، اور آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو فکر کم تھی وہ اور بڑھ جائے گی۔ ایسی باتوں میں پھنسا کے، اور آپ کی جو جیب ہے تھوڑی بہت بچی ہے برکت کی وجہ سے، وہ بھی بے برکت میں چلی جائے۔ یہ کوشش رکھیں قرآن کو اپنے گھروں میں تابوں میں سجائے نہیں۔ صبح اٹھ کے مائیں بہنیں بھی صبح فجر کی نماز اٹھ کے چائے بنانے سے پہلے
कम से कम चाहे एक वर्ष की तिलावत करे, इंशाअल्लाह मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिन घरों में कुरान की तिलावत हो उसमें सेहर का असर हो जाए, उसमें जो जादू टोने का असर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जो और कोई बताए कि तुम्हारे घर पे जादू टोने का है, हमारे पास पकड़ के लाओ, देखे कितना बड़ा आमिल है। शर्त यह है कि हम सब लोग इसकी पाबंदी कर लें, कुरान की मुदावत के साथ, तसल्जुल के साथ। यूं नहीं कि आज बता रहे बस आज शुरू कर देंगे और हफ्ता भर बिना लगा बिना नागा रोज। अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक रिवायत है, इरशाद फरमाया आक़ा नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो अमल ज्यादा महबूब हो, वो अमल अल्लाह को ज्यादा महबूब हो कि थोड़ा हो लेकिन तसल्जुल के साथ, मुदावत के साथ, इस्तिमरार हो, दवाम हो, और जो वक्फे के साथ हो और अमल ज्यादा हो वो अल्लाह को ज्यादा महबूब नहीं। कुरान की तिलावत रोज करें, अगर टाइम नहीं है तो एक वर्क ही करे, एक सफा ही करे, लेकिन रोज। ऐसा ना हो कि 3 दिन किया लेकिन एक एक पारा किया, या 2-2 3-3 पारे किए, उसके बाद हमें हफ्ता गायब हो। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कुरान मजीद से लोग लगाने की तौफीक अता फरमाए। और ये ना हो कि हम रमजान आ रहा है तो बस, हमारी भाई बहनों का खास तौर से दस्तूर है कि जब रमजान आते हैं तो लड़कों बच्चा चाह जाता रहो लेकिन कहीं पारा पूरा जरूर कर ले। रोज हमें 3 ही पारा पूरे होते हैं, तुम रोया हो तो रोई ले तो भाई खिला लेगा, हमारा भी आधा पारा नहीं करे, हम इनका पूरा जरूर कर लिया। और जब रमजान निकल गए तो फिर बेहतरीन सजा सुजूद रख देना, ठीक ठीक जुम्मा देखा। अब जुम्मे पे जुम्मा देखा शुरू कर दिया, ये तरीका नहीं, ये मोहब्बत का तरीका नहीं। कुरान से मोहब्बत ऐसी हो कि हमारा वक्त मोहब्बत हो। अरे मोहब्बत का तकाजा क्या है? बहरहाल हम मोहब्बत की तफसील में नहीं जाना चाहते हैं कि कुरान से लो लगे हमारी और वो भी तसलसल के साथ लगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कुरान की पढ़ने की और अपने खुसूसन अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।